أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یوں دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرمائیے جیسا انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب تمہارے دلوں کی بات کو خوب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم سعادت مند ہو تو وہ توبہ کرنے والوں کو خطا معاف کر دیتا ہے. کل کے درس میں والدین کا مرتبہ اور مقام، کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، کیسے خدمت کرنی ہے، وہ تفصیل کے ساتھ کل کے درس میں بیان ہو گیا. اور آج کی ان آیات میں مزید اللہ تعالیٰ نے والدین کے مقام اور مرتبے پر، ان کے ساتھ تعلق اور سلوک پر روشنی ڈالی ہے. فرمایا وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح کہتے ہیں پرندے کے جو پر ہوتے ہیں، ان پروں کو جناح کہا جاتا ہے. اور بازوؤں پر بھی جناح کا لفظ بولا جاتا ہے. وَاحْفِظْ، اور جھکا دیجئے، لہما، اپنے والدین کے لیے، ماں اور باپ کے لیے، جناح الذل من الرحمہ، اپنے بازوؤں کو، اپنے پروں کو شفقت سے. جناح کا لفظ یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھانے کے لیے. عام جو ہے وہ بازو بھی ہے، بازو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی زبان کے اندر اس کے لیے الفاظ موجود ہیں، لیکن بازو کا لفظ چھوڑ کر، یدن کا لفظ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے جناح کا لفظ استعمال کیا ہے. اور قرآن پاک کے اسی انداز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ انتہائی انسان کے لیے تربیت سکھانے والا انداز ہے. کسی بھی پرندے کو لے لیں، مرغی کو لے لیں، روز ہم اسے دیکھتے ہیں کہ مرغی کے ساتھ اس کے بچے جا رہے ہیں. کوئی بھی ایسا واقعہ اگر ہو جاتا ہے، کوئی چیل آ جاتی ہے، کوّا آ جاتا ہے، تو مرغی پر پھیلا کر اپنے بچوں کو نیچے کر لیتی ہے. بارش ہو، طوفان ہو، تو تب بھی وہ مرغی اپنے اوپر ساری بارش برداشت کر لے گی، لیکن اپنے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اپنے پروں کے نیچے چھپا لے گی. تو فرمایا کہ تم بھی والدین کے لیے، والدین کے بڑھاپے میں ایسے ہو جاؤ کہ زمانے کے ستم، زمانے کی تنگی، زمانے کی مصیبتیں تم اپنے اوپر برداشت کرو اور والدین کو اپنے پروں کے نیچے چھپا دو کہ گردش دوراں کا اثر والدین پر نہ پڑے. زمانے کی تنگی، ترشی، سختی اور حالات، مصائب جو ہے وہ تم اپنے اوپر جھیل لو، تمہارے والدین پر نہ پڑے. اور بے عینی ہی تمہارے بچپن میں تمہارے والدین نے تمہارے ساتھ ایسے ہی کیا ہے. جب تم چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت
ہر تکلیف، ہر مصیبت، ہر غم، ہر تنگی، ہر مشکل والدین نے اپنے اوپر برداشت کی اور تمہیں اپنے پروں کے نیچے جگہ دی، اسی طرح جس طرح پرندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے۔ اور آج وہ بوڑھے ہو گئے، آج وہ زمانے کے ستم جھیلنے کے قابل نہیں رہے، آج وہ زمانے کی سختیاں برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے، وہ ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، ناتواں ہو گئے، ان کے جسم کے اندر کمزوری آ گئی، اعضاء کے اندر کمزوری آ گئی، تو آج تیرا حق بنتا ہے کہ وَحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، شفقت کے ساتھ ان کے لیے تو اپنے آپ کو جھکا دے، اپنے آپ کو بالکل جھکا دے ان کے سامنے، اور وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہے اپنے رب سے دعا کر، رب ارحمہما، اے میرے رب رحم کر میرے والدین پر، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے میری پرورش کی، میری تربیت کی جب میں بچپن میں تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہے کہ والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکا، والدین کی زندگی میں والدین کے ساتھ اس سے زیادتی ناانصافی ہوئی، چاہے جہالت کی وجہ سے ہوئی، چاہے غفلت کی وجہ سے ہوئی، اور چاہے کسی اور وجہ سے، اور والدین دنیا سے چلے گئے، تو اب اس کے لیے تلافی کی کیا صورت ہے کہ والدین دنیا سے اس حال میں گئے کہ اس نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی، ان کا حق پورا نہیں کیا، ان کے ساتھ بد زبانی کی ہے، ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، بد سلوکی کی ہے، والدین چلے گئے، اور والدین کے چلے جانے کے بعد اسے ہوش آیا، اور والدین کے چلے جانے کے بعد اس کی آنکھیں کھلی، یا اس نے قرآن پڑھا، یا اس نے کسی سے سنا، اسے اب والدین کا مرتبہ اور مقام معلوم ہوا، وہ دنیا میں موجود نہیں، وہ چلے گئے، تو کیا یہ صرف افسوس کرتا رہے، حسرت کرتا رہے، صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو کوستا رہے؟ فرمایا نہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، والدین کے چلے جانے کے بعد کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعا مانگ، صبح دعا مانگ، شام کو دعا مانگ، ہر نماز کے بعد دعا مانگ، جب بھی تجھے موقع ملے والدین کے لیے دعائے مغفرت کر، ان کے لیے استغفار کر، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے والدین اس سے ناراض ہو کر دنیا سے چلے جائیں اور ان کے چلے جانے کے بعد یہ بندہ کثرت کے ساتھ والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ والدین کے فرما برداروں میں سے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں آتی، بالکل آسان ہے، دعا کیجیے۔ اور والدین کی دعا دیکھیں کیسی، والدین کے لیے دعا کا کتنا مقام ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تم نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے، تم نے اپنے بیٹوں کے لیے دعا مانگنی ہے، تم نے کسی اور کے لیے دعا مانگنی ہے، تو اس دعا میں پہلے والدین کو شریک کر لے، والدین کے لیے دعا مانگ، اور پھر ساتھ آگے اپنا مقصد اور مطلب جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ، تو ضرور دعا پوری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دعا میں والدین کا ذکر آ گیا، اور جس دعا میں والدین کا ذکر آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ کوئی بھی دعا مانگنی ہے تو، اور قرآن کی بھی یہی تعلیم ہے، نماز کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ولمن دخل بیتی مؤمنا، یعنی قرآن نے، اللہ نے یہی ترتیب بتائی ہے دعا کی۔ تو کوئی بھی آپ نے دعا مانگنی ہے، کسی کی بیماری سے صحت یابی کے لیے دعا مانگنی ہے، غربت سے تنگ ہیں تو غربت دور کرنے کی دعا مانگنی ہے، کچھ بھی مانگنا ہے تو اس دعا میں والدین کو ساتھ شریک کر لے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ تو والدین کے مرنے کے بعد ان کے لیے کثرت سے دعا کرنے والا قیامت کے دن والدین کا نافرمان شمار نہیں ہوگا، وہ فرما بردار شمار ہوگا۔ بے شک والدین کی زندگی میں اس سے کوتاہی ہو گئی، غفلت ہو گئی، سستی ہو گئی، لیکن اس نے اس کی تلافی کر دی کہ بقیہ ساری زندگی والدین کے لیے یہ دعائیں مانگتا رہا۔ تو اس لیے
یہ قیامت کے دن نافرمان نہیں اٹھے گا، فرما بردار اٹھے گا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور تو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں کی بخشش فرما، ان دونوں کی مغفرت فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا انہوں نے میری تربیت کی بچپن میں۔ یہاں سے ایک اور نقطے کی طرف ذہن جا رہا ہے، کما ربیانی صغیرہ، کہ جیسے والدین نے میری تربیت کی، تو اولاد کی تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو پرورش ہے، کھانا کھلانا پلانا وغیرہ، یہ تو کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں ہے، کیونکہ جتنے جانور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، پرندے ہیں وہ دانہ اپنے بچوں کو گھونسلے میں لا کر دیتے ہیں، وہ بھی تو اپنے بچوں کو بڑا کر دیتے ہیں۔ جانوروں کے بچے بھی بڑے ہو جاتے ہیں، بھوک سے مرتے نہیں ہیں۔ پرندوں کے بچے، کیڑے مکوڑوں کے بچے سب کھاتے ہیں۔ تو یہ کمال نہیں ہے کہ بچوں کو کھلا پلا کر بڑا کر دیا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ کھلانے پلانے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کی ہو۔ اور یہ عدم تربیت ہے ہمارے معاشرے کی، جو آج والدین رل رہے ہیں۔ اکثر جگہوں پر تربیت نہ کرنے کی وجہ سے والدین رل رہے ہیں، اور والدین کو اتنا کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بھی اولاد کے سامنے والدین کو کمزوری دکھانی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو مرتبہ اور مقام دیا ہے کہ والدین کمزوری دکھائیں۔ والدین کو اپنا روب اور دبدبہ مرنے تک گھر میں اپنا قائم رکھنا چاہیے۔ یہ کون ہوتے ہیں اولاد جو والدین کے ساتھ بدسلوکی کریں؟ تو اولاد کی تربیت ضروری ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچہ جب 3 سے 4 سال کا ہو جاتا ہے، بس اس ABC کے پیچھے ایسے لگا دیتے ہیں، پھر سکول ہے اور ٹیوشن ہے اور بچہ ہے، بس اس کے علاوہ تیسری چیز ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر پڑھتے 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 یہ جوان باپ جب اپنی داڑھی سفید کر لیتا ہے، اس کے لیے کمر اس کی جھک جاتی ہے، اس بچے کے لیے ہاتھوں کے اندر لرزہ آ جاتا ہے، اس بچے کے لیے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ان بچوں کی محنت کے لیے، اور جب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے تو پھر وہ والدین کو بھول جاتا ہے۔ کیوں بھولتا ہے؟ کہ ہم نے اس کی وہ تربیت نہیں کی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا بیٹا ہے مامون الرشید، امام کسائی، یہ ایک بہت بڑے علم نحو کے امام تھے، علم قرات کے بھی امام تھے۔ ہارون الرشید نے اپنے بیٹے مامون الرشید کو امام کسائی کے پاس داخل کرا دیا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ایک موقع پہ ایسے ہوا، امام کسائی رحمہ اللہ نے بڑی لمبی عمر پائی تھی اور یہ بالکل بوڑھے ہو گئے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے جب وضو کرنے کا ارادہ کیا تو وضو کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے، یہ ٹوٹیاں نلکے تو اس وقت نہیں ہوتے تھے، چشمے سے پانی لینا پڑتا تھا برتن میں، اور پھر تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ ایسا کرنے پہ قادر نہیں تھے، اور شاگرد بھی ان کے پاس بادشاہ وقت کا یہ بیٹا تھا۔ تو اس نے ایسے کیا کہ لوٹا اس کے ہاتھ میں دیا، وہ مامون الرشید جو ہارون الرشید کا بیٹا ہے وہ ہاتھوں پہ، اعضاء پہ، پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے اور امام کسائی وضو کر رہے ہیں، اور اسی دوران ہارون الرشید خلیفہ نماز کے لیے مسجد میں آ گئے اور یہ منظر دیکھ لیا کہ ان کا بیٹا جو آئندہ ولی عہد بننے والا ہے، جو بادشاہ بنے گا، وہ اپنے استاد کو جو ہے وہ وضو کروا رہا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پہ سلوٹیں پڑی، تھوڑی سی ناگواری ظاہر ہوئی۔ امام کسائی نے بھی دیکھ لیا۔ بہرحال نماز پڑھنے کے بعد امام کسائی نے بادشاہ سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں وضو کر نہیں سکتا تھا، تو آپ کے بیٹے ولی عہد شہزادہ مامون سے میں یہ خدمت لے رہا تھا، اور میں نے محسوس کیا کہ آپ اس سے ناراض ہوئے، تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہارون الرشید نے کیا کہا؟ ہارون الرشید نے کہا کہ میں ضرور ناراض ہوا، میری تیوری بدلی، میرا چہرہ بدلا، لیکن اس پر نہیں کہ میرے بیٹے اور مستقبل کے بادشاہ سے آپ یہ خدمت لے رہے ہیں، بلکہ میری تیوری اس لیے چڑھی، غصہ مجھے اس لیے آیا کہ آپ نے اس کے ہاتھ میں صرف پانی کا لوٹا دیا ہوا ہے اور اپنے پاؤں آپ خود مل رہے ہیں تکلیف سے۔ مجھے تکلیف اس پر ہوئی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرا بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اور دوسرے ہاتھ سے آپ کے پاؤں کو ملتا، دھوتا، مسلتا۔ یہ تربیت کا انداز ہوا کرتا تھا بادشاہوں کا بھی،
اور پھر آگے جا کر وہ پھر زندگی میں کچھ بنتے بھی تھے۔ تو تربیت والدین کے لیے ضروری ہے۔ آج کہیں بھی اگر اولاد والدین کی نافرمان ہے تو وہاں پر والدین کی تربیت کا ضرور عمل دخل ہے۔ والدین نے اولاد کی تربیت کی ہو، وہ کبھی والد کے مقابلے میں نہیں آتے، والد کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہیں ہوتے۔ جن کی تربیت نہیں کی، بس انہیں پیسے کمانے کی مشین ہی بنایا ہے اولاد کو، انہوں نے پیسہ ہی کمانا ہے، وہی اولاد والدین کے سامنے تن کر کھڑی ہوتی ہے، اکڑ کر کھڑی ہوتی ہے اور زبان سے اول پھول بکتی ہے۔ تو والدین کو تربیت ضرور کرنی چاہیے۔ فرمایا کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین۔ ایک بیٹا ہے، فرما بردار بھی ہے، ہونہار بھی ہے، والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، ہر طریقے سے والدین کو راضی کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن بعض والدین بھی ایسے ہوتے ہیں، والدین کو بھی اپنی یہ کمی دور کرنی چاہیے کہ وہ ایسے ہی ضد پہ اڑ جاتے ہیں، یا اولاد میں سے کسی ایک کو زیادہ چاہنے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور باقیوں کو دیکھتے تک نہیں ہیں، اور ایک ہی کے ساتھ ایک ہی کے پلڑے میں اپنا سارا وزن ڈال دیتے ہیں۔ تو ایسا والدین کو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں پر آزمائش نہیں بننا چاہیے والدین کو۔ سارے بچے، ساری اولاد والدین کے لیے برابر ہے، چاہے ان میں سے کوئی نوکری والا ہے یا بغیر نوکری کا ہے، چاہے ان میں سے کوئی اچھا لائق فائق ہے یا کوئی کند ذہن اور نالائق ہے، والدین کو فرق نہیں کرنا ہے اولاد کے اندر، کوئی فرق نہیں کرنا۔ ہر ایک کا حق برابر ہے والد پر اور والدہ پر، لیکن اس کے باوجود بھی اگر فرمایا کہ ایک بیٹا ہے وہ والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، ہر طریقے سے والد کو راضی، والدہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن والدین پھر بھی اس سے راضی نہیں ہوتے، تو اس میں بیٹے کا تو قصور نہیں ہے، وہ تو اپنا پورا وہ کر رہا ہے حق۔ تو اللہ فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم۔ تم یہاں بھی والدین کو اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کہ میں تو خدمت کرتا ہوں اور ابا جی فلاں کے ساتھ، دوسرے بھائی کے ساتھ نہیں، یہ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دل کے اندر ہے، اور دلوں پر وہ رب فیصلے کرتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو یعنی والدین کے لیے سعادت مند ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، وہ اللہ، وہ رب جو ہے وہ رجوع کرنے والوں کی، توبہ کرنے والوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے۔